چونکہ جس طرح کے دعوے بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے متعلق ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی ٹرمپ سے انہوں نے امیدیں لگائی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف ٹرمپ سے جو امیدیں لگا رہی ہے پوری ہوگی؟ اب جس طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیسز تو ختم ہو چکے ہیں، جب نواز شریف صاحب چاہیں گے تب بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے، نوید صاحب؟ اچھا دعا دیکھیں، میرے خیال میں جو پی ٹی آئی کی طرف سے اگر یہ اس وجہ سے امیدیں لگائی جا رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے عمران خان کو دوست کہا تھا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ نارتھ کوریا کے کم جونگ ان کو بھی جو ہے دوست کہا تھا، انہوں نے رشیا کے ولادیمیر پوٹن کو بھی دوست کہا تھا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی وہ ان کے لیے جو ہے وہ آئیں گے اور ان سے جو ہے وہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو پائے گی. میرے خیال میں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ان کی پرائرٹیز میں میرے خیال میں ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا اور کہ عمران خان جو ہے وہ قید ہیں اور کیا ان کے اوپر چل کیا رہا ہے. ان کی پرائرٹیز وہ دنیا کی ایک سپر پاور کے صدارتی الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ان کی پرائرٹیز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گی، وہ جو ہے بالکل مختلف ہوں گی. اگر عمران خان صاحب نے رہا ہونا ہے، جو کہ ابھی مجھے بظاہر لگتا نہیں ہے کہ وہ جلدی جو ہے وہ رہا ہو پائیں گے. جو امیدیں لگائی گئیں اور جو افواہیں چلیں وہ میرے خیال میں بشرا بی بی کی رہائی کے بعد افواہیں چلیں، اور پھر جس طرح سے عمران خان صاحب کی بہنوں کو جو ہے وہ رہا کیا گیا، تو اس سے جو ہے وہ اس کے بعد ایک نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کرنا شروع کیا، ایک نیریٹو پیڈل کرنا شروع کیا، اور وہ گورنمنٹ کے حلقوں کی طرف سے ہی وہ نیریٹو بلڈ کرنا شروع کیا گیا کہ جی کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے. تو آپ دیکھیں بشرا بی بی 9 ماہ جو ہے وہ جیل میں رہیں، اور وہ جو بھی ان کو جو رہائی ہوئی تو وہ تو میرٹ پہ ہی رہائی بنتی تھی، اور جو عمران خان صاحب کی بہنوں کو جس طرح سے جو ہے وہ جیل میں ڈالا گیا تھا تو وہ بھی کوئی ڈیل کچھ اس طرح کی نہیں. ہاں یہ ایک چیز ہے، کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ بلڈ ہو رہا ہے جی، تو وہ انٹرنیشنل پریشر کے انڈر آ کے، اور ایسا بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے. پریشر بیسیکلی یہ ہے کہ جو رول آف لا ہے اس کو اپہولڈ کیا جائے، آپ اپنے آئین کو جو ہے اس کے اوپر چلیں. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ جو کچھ حلقوں کی طرف سے یہ بھی بات آتی ہے کہ جی پی ٹی آئی والے وہاں کی ان کی لابینگ بڑی اسٹرانگ ہے امریکہ میں، یو کے میں اور باقی یورپ میں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کی لابینگ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ امریکی کانگریس سے جو ہے وہ پاکستان کے الیکشن سے ریلیٹڈ جو ہے ریزولوشن لے آتے ہیں، وہ بھی بائی پارٹیزن ریزولوشن، اور پھر امریکی کانگریس کے 60 سے زیادہ ارکان سے وہ ایک لیٹر لکھوا لیتے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے. وہ یو این کے رائٹس چیف سے ایک سٹیٹمنٹ دلوا دیتے ہیں عمران خان کے حق میں، وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل سے سٹیٹمنٹ دلوا دیتے ہیں عمران خان کے حق میں، وہ برٹش پارلیمنٹ کے 20 ایم پی سے خط لکھوا لیتے ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی کے حق میں. تو میرے خیال میں اگر اتنی اسٹرانگ لابینگ ہے نا پی ٹی آئی کی، پھر تو پاکستان میرے خیال میں پی ٹی آئی کو دے دینا چاہیے کہ وہ اتنی اسٹرانگ لابینگ ہے، پاکستان کے سارے مسائل تو وہ آپ کو حل کر کے دے دیں گے. صحیح. تو بات ایسے نہیں ہے. جب میرٹ کے اوپر بات آئے گی، عمران خان صاحب کے اوپر بھی جو کیس الیکشن سے پہلے جو ان کو سزائیں دی گئی تھیں وہ سزائیں اوور ٹرن ہو گئیں. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جب وہ چیزیں آئیں، وہ جو ہے ان کی وہ جو سینٹنسنگ تھی اس کو اوور ٹرن کر دیا گیا تھا. تو ابھی بھی چیزیں میرٹ پہ ہو رہی ہیں، انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے. لیکن جہاں تک عمران خان صاحب کی رہائی کا تعلق ہے، میرے خیال میں اب بھی اس کے اوپر جو اس ملک کے اقتدار میں تو کوئی اور ہے لیکن اختیار کسی اور کے پاس ہے. تو جب تک صاحبان اختیار نہیں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں تو اس وقت تک عمران خان صاحب جو ہے وہ باہر نہیں آئیں گے. ہاں ان کی پارٹی کو یہ ریلیف ملے گا، لیکن اگین یہ ریلیف جو ہے یہ انٹرنیشنل پریشر کے انڈر ملے گا اور میرٹ پہ ملے گا، یعنی قانون کی حکمرانی، قانون کی پاسداری اور عدالتوں کے ذریعے جو ہے وہ ریلیف ملے گا. کوئی عدالت کے اوپر پریشر نہیں ڈال رہا. یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ رائٹ دیں، جیسے کل ہم نے کہا
کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل یہ کہہ رہی ہے کہ جی رائٹ ٹو فیئر ٹرائل دیا جائے. ہر ایک کا بنیادی حق ہے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا اس کو پورا رائٹ دیا جائے. تو اگر اس طرح کا کچھ ہو رہا ہے اور پھر اس کو ایک جب آپ اور کچھ نہیں ہے تو پھر ایک یہ نیریٹو پیڈل کیا جائے, یہ بلڈ کیا جائے کہ ڈسکریڈٹ کیا جائے پی ٹی آئی کو اس کے اپنے ہی کارکنوں کی نظر میں کہ جی یہ اگر باہر آ رہے ہیں تو یہ میرٹ پہ باہر نہیں آ رہے, یہ جو ہے یہ ڈیل کر کے آ رہے ہیں. تو ایسا میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہے. اور عمران خان صاحب جب مقتدرہ چاہے گی, جب صاحبان اقتدار چاہیں گے کہ وہ باہر آئیں تو جب بھی باہر آئیں. چلے عامر صاحب خود لطیف کھوسا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں عوامل جس میں انہوں نے بیرونی عوامل کا بھی ذکر کیا یہ شامل ہوں گے رہائی میں. خود پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں سے بھی یہ آوازیں آ رہی ہیں. حکومت تو ظاہر ہے ان کے وہ تو بات کریں گے کہ یہ ڈیل کر کے باہر آ رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ جو نواز شریف کے ہاتھ میں ہے, وہ کہہ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی, پس پردہ چل کیا رہا ہے؟ اصل میں نے دیکھیں لطیف کھوسا صاحب تو جنوری سے تاریخیں دیتے آ رہے ہیں, بیرسٹر گور بھی دیتے آ رہے ہیں, یہ پی ٹی آئی کے سارے لوگ ہی مہینہ بڑھا رہے ہیں کہ وہ کب آ رہے ہیں. اور شیر افضل مربت کے جو گفتگو تھی اس کو پورے کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. ایگزیکٹلی یہ نہیں ہے, اس کا تاثر یہ بن گیا ہے کہ جب نواز شریف چاہیں گے تو وہ ہوگا, لیکن ایگزیکٹلی انہوں نے یہ بات نہیں کہی. ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ گورنمنٹ کے حمایت یافتہ بہت سارے لوگوں نے اس پہ بات کی کہ جی بیگم بشرا جب آئی ہیں اور یہ ڈیل کر کے آئی ہیں, میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ سارا تاثر بنے گا اس بنیاد پہ کہ وزیر اعلیٰ کے پی امین گنڈاپور 8 گھنٹے اور 30 گھنٹے کی مختلف تعویلیں دے رہے ہیں اور سچ نہیں بتا رہے. اور پھر جب وہ 30 گھنٹے کے بعد اسمبلی پہنچے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ 2 ہفتے میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی, اچھا ہو رہا ہے. تو یہ تاثر اس سے تقویت پکڑ گیا اور یہ بیانیہ بن گیا. بیگم بشرا کو آپ اور کتنا عرصہ یا تو سزا ہو جائے 190 ملین پاؤنڈ میں یا جس بھی کیس میں, پھر تو اور بات ہے. ادروائز ضمانت تو رائٹ ہوتا ہے ہر ملزم کا کہ وہ اپنی ضمانت اپلائی کرے, اسے ضمانت ملے. مختلف کیسز تھے, انہوں نے سارے کیسز میں ضمانت حاصل کر لی تھی, آخری کیس میں اس دفعہ ہو گئی. اس سے یہ بات بن گئی, لڑائی جھگڑے بھی ہوئے. آج آپ کو بتاؤں کہ جب خان صاحب کے پاس وکیل پہنچے ہیں, بڑے شہ سوار ان کے چاروں وکیل, تو ہمارے رپورٹر بھی سارے گئے ہیں, تو انہوں نے پوچھا ہے خان صاحب آپ کی پارٹی شکست کھا گئی سپریم کورٹ کے بار ایسوسیشن کے الیکشن میں. تو انہوں نے بڑی حیرانگی سے اور مڑ کے دیکھا اور پوچھا. تو پھر سلمان اکرم راجن نے کہا کہ ہاں جی وہ تو بار کی اپنی سیاست ہے. اور وہ پھر دوبارہ بھی ملے اپنے لوگوں سے, پھر صحافیوں نے پوچھا, انہوں نے کہا ہاں بالکل مجھے نہیں بتایا تھا انہوں نے. تو خان صاحب کو اطلاعات کی رسائی, وہ جو کہہ رہے ہیں نا ٹی وی سے نہیں مل رہی, تو اپنے وکیلوں سے بھی نہیں مل رہی کہ وہ جو کارنامہ انجام دے کے آئے بیٹھے تھے, جو بتا رہے تھے خان صاحب کو, انہوں نے وہ بھی نہیں بتایا کہ جو بڑی خبر تھی ان کے لیے. تو انہوں نے آج جب گفتگو بھی کی تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ دیکھیں میرے سے جو بات ہوئی تھی آدم سواتی نے لاسٹ ٹائم کی تھی, اور میں نے جلسہ منسوخ کیا تھا کہ ہمیں پھر آپ نئے جلسے کی جگہ دیں گے. تو ہمارے ساتھ جو حشر کیا اس کے بعد میں تو کسی سے رابطے میں نہیں اور نہ میں کوئی بات کر رہا ہوں. تو یہ بھی دیکھ لیں, ٹرمپ کو دیکھ لیں. بالکل وہ ٹرمپ کے جو یہاں پہ پاکستان میں ساجد تارڑ ایڈوائزر پھر رہے ہیں, وہ رات ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے نا کہ وہ ٹرمپ کی پھپھی کا پتر ہے کہ وہ اس کے بارے میں بات کرتا پھرے گا, وہ عالمی جنگوں پہ بات کرنی ہے, امریکہ کے بہت سارے مسائل ہیں, یہاں پہ نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں تو یہ سارے کام چلتے ہیں نا. آپ دیکھیں نا قاضی فائز عیسیٰ پہ جس طریقے سے وہ لوگ دوڑتے رہے, بھاگتے رہے, کیا تاثر انہوں نے اپنا بنایا. قاضی فائز عیسیٰ کو کیا فرق پڑ گیا کہ انہوں نے تقریب کی, پاکستانی جو ڈوئل نیشنل ہیں وہاں پہ وہ پھر رہے تھے, وہ ڈیوٹیوں پہ ہیں, پیڈ ہیں, لوگ نہیں ہیں پیڈ ہیں, وہ بھاگ رہے ہیں رات کے کس پہر میں وہ ڈیوٹیاں دے کے. اور وہاں پہ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کھڑی ہے, جن میں سے وہ ایک چیکو صاحب ہیں جو کہہ رہے تھے, جو مسجد نبی میں بھی نظر آ رہے تھے کہ تم نے اندر جانا ہے. تو یہ کیا آپ کلچر لے کے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ لڑائی لڑ رہے ہیں نا, لیکن آپ دنیا میں کیا تاثر دے رہے ہیں؟ اگر آپ اچھا تاثر کہیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بہت نیگیٹو ہے کہ وہاں لوگ شہریت دے کے پریشان ہے کہ یار کن لوگوں کو ہم نے شہریت دی ہے, یہ کس قسم کے لوگ آ رہے ہیں, ہم انہیں کس طرح لے کے چل رہے ہیں. یہ کلچر جو خان صاحب نے فروغ دیا نا کہ ان کے گھروں پہ جائیں گے, ان کے ساتھ شادیاں نہیں ہوں گی, ان کے ساتھ فلانا نہیں ہوگا, اور جب آپ خود ووٹ لیتے ہیں تو کہتے ہیں ان کے ضمیر جاگ گئے ہیں, ان کا فلانا ہو گیا. 2 عملی ہر طرح سے موجود ہے جو نظر بھی آ رہی ہے 2 نمبری کی صورت میں. بہرحال مجھے ابھی تک 9 مئی کے اس بیانیے سے خان صاحب چھٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ابھی اسٹیٹ کا وہ فیصلہ موجود ہے کہ آپ نے معافی بھی مانگنی ہے اور اس سے برت کا آئندہ کے لیے اظہار بھی کرنا ہے. تو وہ خان صاحب کے اوپر ٹیگ ابھی موجود ہے اور 190 ملین پاؤنڈ کا کیس چل رہا ہے.